बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। यूरोपीय यूनियन इसराइल के साथ तजारती मुआहदा मअतल कर दे, स्पेन का मुतालबा सामने आ गया। स्पेन के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से इसराइल के साथ तजारती मुआहदा मअतल करने का मुतालबा कर दिया। गजा और लबनान में इसराइली हमलों के पेश नज़र स्पेन के वज़ीर आज़म ने दीगर यूरोपीय यूनियन के मेंबरान पर जोर दिया कि वो स्पेन और आयरलैंड की जानिब से इसराइल के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मअतल करने की दरख्वास्त का जवाब दें। यूरोपीय यूनियन इसराइल एसोसिएशन मुआहदे पर नज़रसानी के लिए स्पेन और आयरलैंड गुज़िश्ता कई महीनों से यूरोपीय यूनियन के दीगर ममालिक के साथ बातचीत कर रहे हैं। फौज के इनखला के बाद भी हिजबुल्लाह को सरहद पर वापस नहीं आने देंगे, इसराइल ने खबरदार कर दिया। इसराइली वज़ीर दिफा ने ऐलान किया कि इसराइली फौज के लबनानी सरहदी इलाके से इनखला के बाद हिजबुल्लाह को वापस सरहदों की तरफ आने की इजाज़त नहीं देंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर दिफा ने एक बयान में कहा कि हम हिजबुल्लाह को सरहदों के साथ दोबारा जंग लड़ने की हालत में संभलने का मौका नहीं देंगे। हत्ता कि इसराइली फौज के लबनानी सरहदी इलाके से इनखला के बाद भी हिजबुल्लाह को सरहद की तरफ वापस नहीं आने देंगे। इसराइल की गजा के अल अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद की बारिश। इसराइल ने गजा के अल अक्सा अस्पताल के बाहर खैमों पर बारूद की बारिश कर दी। खैमों में आग लगने से कई फलस्तीनी शहीद जबकि मुतअद्दिद झुलसकर जख्मी हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली बमबारी से खैमों में आग लगने से 4 फलस्तीनी शहीद और 70 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली हमले से तकरीबन 20 से 30 खैमे जल गए। इसराइल पर हमले के बाद बरतानिया का ईरान से मुतल्लिक अहम फैसला। 1 अक्टूबर को तेहरान के इसराइल पर हमले के बाद बरतानिया ने ईरानी अफराद और तंजीमों के खिलाफ पाबंदियां आयद कर दी हैं। बरतानिया के दफ्तर खारजा के मुताबिक पाबंदियों में ईरान की फौज, फजाइया और ईरान की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की तरक्की से मुंसलिक तंजीमों की आला शख्सियात को निशाना बनाया गया है। बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी ने अपने एक बयान में कहा कि बार बार वार्निंग के बावजूद ईरान और इसकी प्रॉक्सीज के खतरनाक इक़दामात मशरिक़ वस्ता में शदीद कशीदगी को हवा दे रहे हैं। इसराइल ईरानी फौजी और एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाएगा, जवाबी हमले रोकने की हिकमत अमली भी तैयार। ईरान पर हमले के जवाब में फ़लस्तीनी हामी ग्रुप्स के हमले रोकने के लिए इसराइल अमेरिका हिकमत अमली तैयार कर ली। सुहूनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हमले में ईरान की फौजी और एनर्जी तनसीबात को निशाना बनाएगा। ईरान पर हमले के लिए इसराइल और अमेरिका में बातचीत जारी है। फ़लस्तीनी हामी ग्रुप्स के जवाबी हमले रोकने के लिए इसराइल और अमेरिका ने मुश्तरका हिकमत अमली भी तैयार कर ली। इसराइली मीडिया का कहना है कि अमेरिका ईरान के जवाबी हमले रोकने के लिए मिसाइल शिकन सिस्टम मशरिक़ वस्ता से यूरोप तक नस्ब कर चुका है। अमेरिका ने गुज़िश्ता साल के आखिर में मिसाइल शिकन सिस्टम थार्ड नस्ब किया था। इसराइली मीडिया ने हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आर्मी चीफ की हलाकत की तरदीद कर दी। इसराइली मीडिया ने गुज़िश्ता रोज़ शुमाली इसराइल में फौजी बेस पर होने वाले हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की तरदीद कर दी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज़ शुमाली इसराइल पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में 4 इसराइली फौजी हलाक और 60 से ज़ायद इसराइली फौजी जख्मी हुए थे। इसराइली मीडिया के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 के बाद हलाक व जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद के हवाले से इसराइली फौज पर होने वाला ये सबसे बड़ा हमला है। इसराइली हटदर्मी बरकरार, लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के मरकज़ पर हमला। आलमी क़यादत और तंजीमों के मुतनब्बा करने के बावजूद इसराइली फ़ौज ने रिटाई का मुजाहरा करते हुए लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज के मरकज़ पर हमला कर दिया। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की लबनान में अमन फोर्सेस ने बताया कि 2 इसराइली टैंकों ने इसराइल सरहद अबूर करके इनके मरकज़ पर धावा बोला और मरकज़ी दाखिली दरवाजे को तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। बयान में मजीद बताया गया कि इसराइली फौज मरकज़ के अंदर तकरीबन 45 मिनट तक मौजूद रहीं। इस दौरान गोलियां चलती रहीं, धमाके हुए और हर तरफ नुकसानदेह धुआं भर गया।
حزب اللہ کا اسرائیلی ٹریننگ کیمپ پر ڈرون حملہ، 12 فوجی ہلاک، 97 زخمی۔ اسرائیلی شہر حیفا میں حزب اللہ کے ڈرون حملے میں 12 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈرون حملہ شہر حیفا کے بنیامین قصبے میں کیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ڈرون حملے میں 97 افراد زخمی بھی ہوئے۔ 9 زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے۔ حزب اللہ کے مطابق گولانی بریگیڈ کیمپ کو ڈرون کا نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر بہت خوشی ہے، چینی وزیراعظم عوامی جمہوریہ چین نے پاکستان پہنچنے کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم سربراہان حکومت کی 23ویں میٹنگ میں شرکت کرنے پر خوشی ہے۔ چینی وزیراعظم اس دورے کے ذریعے دونوں ممالک میں وسیع گہرے تبادلوں کا منتظر ہوں۔ چینی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بھی اپنی صلاحیت اور کاوشوں کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کا دورہ کرنے پر بہت خوشی ہے۔ لبنان میں امن دستوں پر حملے جنگی جرم بن سکتے ہیں، انطونیو گوتریس۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ IFL کے اہلکاروں اور مقامات کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امن مشنز پر حملے بین الاقوامی قوانین اور انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ جنگی جرائم بن سکتے ہیں۔ غزہ میں شدید غذائی قلت، وسطی غزہ میں پناہ گزین اسکول پر اسرائیلی حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹینکوں نے مشرقی غزہ کے علاقے نصیرات میں اسکول کو نشانہ بنایا جہاں پناہ گزین قیام پذیر تھے۔ اس سے قبل اسرائیلی فوج نے غزہ کے جبالیہ کیمپ میں کئی مکانات کو بم سے اڑا دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صہیونی فورسز نے ایک ہفتے میں 300 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں کے دوران 52 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب برطانوی فلاحی تنظیم آکسفیم نے کہا ہے کہ شمالی غزہ میں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ گدھے اور گھوڑے کھانے پر مجبور ہیں۔ نریندر مودی کی نسبت بھارتی صدر کا پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی نسبت بھارتی صدر نے افریقی ممالک کے 7 روزہ دورے پر جاتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے سے گریز کیا ہے۔ ایوی ایشن ذرائع کے مطابق بھارتی صدر الجزائر جانے کے لیے خصوصی طیارے میں اتوار کی صبح 10:30 بجے دہلی سے روانہ ہوئیں۔ عام طور پر الجزائر جانے کے لیے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرتے ہوئے ایران کا فضائی روٹ اختیار کیا جاتا ہے، مگر بھارتی صدر کے طیارے کے لیے ایسا نہیں کیا گیا۔ چین کی جانب سے تائیوان کے گرد فوجی مشقوں کا آغاز۔ چین نے ہمسایہ ملک تائیوان اور آبنائے تائیوان کے گرد فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بیجنگ سے جاری ہونے والے بیان میں ان مشقوں کو آزادی کے خواہاں افراد کے خلاف ایک سخت تنبیہ قرار دیا گیا۔ بیجنگ کا کہنا ہے کہ تائیوان کی آزادی کی حامی قوتوں کی طرف سے علیحدگی پسندانہ کارروائیوں کے خلاف ایک تنبیہ اور ریاستی خود مختاری قومی یکجہتی کے تحفظ کے لیے جائز اور ضروری آپریشن ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ طور پر تیسری بار حملے کی کوشش۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر مبینہ طور پر تیسری بار حملے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی کیلیفورنیا میں ٹرمپ کی ریلی کے دوران مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کی گاڑی سے ایک شاٹ گن، ایک ہینڈ گرنیڈ، ایک ہینڈ گن اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ 49 سالہ شخص کو سیکیورٹی اہلکاروں نے اسلحہ رکھنے پر گرفتار کیا۔ بعد ازاں ملزم کو $5000 کی ضمانت دینے پر رہا کر دیا گیا۔ SCO اجلاس، بھارت پاکستان کا باہمی میٹنگ کا کوئی ارادہ نہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر 15-16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان حکومت کی میٹنگ کے لیے منگل کے روز اسلام آباد پہنچیں گے، لیکن نہ تو بھارت اور نہ ہی پاکستان نے دو طرفہ ملاقات کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکومت پاکستان جے شنکر کا مکمل پروٹوکول کے ساتھ استقبال کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جیسا کہ ایک اچھے میزبان کے طور پر پاکستان کا فرض ہے۔ عمران خان سے ملاقات کی اجازت پر ہی احتجاج مؤخر کیا جائے گا، PTI پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں منعقد ہونے والے پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت پر ہی احتجاج مؤخر کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروائی جائے تو احتجاج مؤخر کر سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی نے آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت کی ممکنہ 26ویں آئینی ترمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں۔ غیر قانونی سمز کے خلاف پی ٹی اے کا آپریشن تیسرے مرحلے میں داخل۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا غیر قانونی سمز کے خلاف آپریشن تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ پی ٹی اے کے مطابق فوت شدگان کے نام پر جاری سمز آج بند کر دی جائیں گی۔ پی ٹی اے نادرا سے حاصل ریکارڈ کی مدد سے غیر قانونی سمز کے خلاف ایکشن لے رہا ہے۔ غیر قانونی سمز کے خلاف پی ٹی اے کا آپریشن تیسرے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ فوت شدگان کے اہل خانہ کو سمز منتقلی کے لیے 15 اکتوبر تک کی مہلت دی گئی تھی، تاہم مہلت کے آخری روز بھی اہل خانہ سمز اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ ایس سی او کے دوران اسلام آباد میں کسی جلسے یا دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت داخلہ نے چیف کمشنر اور آئی جی پولیس کو مراسلہ لکھ دیا، جس میں کہا گیا ہے کہ ایس سی او کے دوران سیکیورٹی اور امن و امان کے اقدامات کیے جائیں۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات دیے کہ شہر میں کوئی بھی غیر قانونی احتجاج نہ ہو۔ عدالت نے احکامات دیے ایس سی او کے دوران شہر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال نہ بنے۔ عدالت نے 5 اکتوبر کو تاجر ویلفیئر ایسوسی ایشن کی درخواست پر احکامات دیے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا۔ اللہ نگہبان۔